بظاہر پاکستان میں جو صحافیوں کا قتل ہے وہ اس کی جو فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اس پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ایک بڑے سیاستدان عمران خان کی نہ تصویر دکھا سکتے ہیں، نہ ہی اس کی کوئی پرانی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی نے عمران خان پر تنقید کرنی ہے اور تنقید کرنے کے لیے ان کا کوئی پرانا کلپ چلانا ہے تو تب بھی آپ وہ بھی نہیں چلا سکتے. اور اس مقصد کے لیے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے پیمرا، اس کی طرف سے کوئی ریٹن آرڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک زبانی کلامی ٹیلی فون پہ آرڈرز چلتے ہیں تو وہ چل رہا ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ان اناؤنسڈ سینسرشپ کی ایک بہت ہی جیتی جاگتی مثال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحافیوں کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جب بڑھتا ہے تو صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. 2023 سیاسی عدم استحکام تو ہم سب نے دیکھا جو کہ اب تک رہا، اور ابھی بھی شاید الیکشنز کے بعد تک شاید دیکھ سکیں گے. مختلف حلقوں کی رائے یہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحافیوں پہ اس پہ کیا اثر پڑا؟ صحافیوں پہ اس کا صحافیوں پہ تو اس کا براہ راست اثر پڑا نا. دیکھیں نا، بہت سے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا، ان کے پروگرام بند کیے گئے. کچھ جو وی لاگ کرتے تھے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ان کو غائب کر دیا گیا. اور ایک صحافی تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کو عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا، پھر وہ کئی مہینے تک غائب رہے، اور کئی مہینے غائب رہنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے. تو اس طرح کی میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سے صحافی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بہت سے نام بتا سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے ایک بہت ہی برا سال تھا. اور صحافت کی جو آزادی ہوتی ہے نا، اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھتے. صحافت کی آزادی مشروط ہوتی ہے پارلیمنٹ اور جوڈیشری کی آزادی کے ساتھ. اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو وہیں سے پھر میڈیا کو بھی طاقت ملتی ہے اور میڈیا کی بھی آزادی جو ہے اس کو تحفظ ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 2023 میں جو ہماری پارلیمنٹ تھی وہ کیسے کیسے بل منظور کر رہی تھی. یعنی کہ ہاؤس میں 1 درجن لوگ بھی نہیں ہوتے تھے اور ہیومن رائٹس کے خلاف، آزادی صحافت کے خلاف بل جو ہے وہ پاس ہوتے رہے. اور آج کل دیکھ لیں آپ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک گرفتار سیاستدان سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیتی ہے. اور جب وہ روبکار جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ پولیس ان کو ایک اور مقدمے میں اٹھا کے لے جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ یہ نہ تو پارلیمنٹ کی کوئی ہمیں ریٹ نظر آ رہی ہے، نہ سپریم کورٹ کی کوئی ریٹ نظر آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آئندہ انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئے گی کیا وہ حالات بہتر کر سکے گی کچھ ہمارے؟ بالکل نہیں. جو 8 فروری کے بعد حکومت آئے گی وہ بہت ہی بے اختیار حکومت ہوگی. اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور 8 فروری کے بعد مجھے پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی آزادی کے لیے خطرات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ کر دی ہے، شاید 8 فروری کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ٹولز جو ہیں ان پہ اتنی پابندیاں لگا دی جائیں گی کہ شاید میں کبھی آپ سے پھر اس طرح کھل کے بات بھی نہ کر سکوں.